اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے کانت لکم الدار الآخرۃ اگر ہے لکم تمہارے لیے دار الآخرۃ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتم مخصوص کیا ہوا من دون الناسی علاوہ تمام لوگوں کے فتمنوا الموت پھر تم تمنا کرو موت کی ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت جو ہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہمارے لیے خالصتاً جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی رکھی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ جنت نہیں بنائی گئی ہے۔ تو ان کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ ان آیات میں دے رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تم کو چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی اس جنت کی، آبادم کبھی بھی، بما قدمت جو بیچ چکے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، یعنی کیا بیچ چکے ہیں؟ جو نامہ اعمال ان کے جو ہے انہوں نے اپنے اللہ کے ہاں بیچ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو جانتے ہیں۔ یقین جانو یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور تو البتہ ضرور پائے گا ان کو احرص الناسی ان لوگوں کو حریص علی حیاتن کہ ان کی زندگی بہت لمبی ہو، وَمِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں اشراکو جو مشرک ہیں، اور اس معاملے میں یہ یہودیوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی کیا، ہم مشرک بھی جو ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا جواب یہ آیت جو ہے اس میں واضح کر رہے ہیں۔ یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر کوئی ایک، لو یعمرو یہ کہ وہ عمر دیے جائیں، الفا سنہ 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں انہیں عمر دے بھی دوں، وما ہوا بمزحزحہ پھر بھی وہ اس عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، من العذابی یعنی کہ عذاب سے وہ کبھی بھی بچنے والے نہیں۔ ان یعمر اگر انہیں عمر بھی دے دی جائے، عمر کتنی دے دی جائے؟ 1000 سال بھی دے دی جائے۔ واللہ اللہ تعالیٰ بصیرم دیکھنے والے ہیں، بما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جو کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہے، عدولی دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اس قرآن کو نزلہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے
علی قلبک، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے علی قلبک، تیرے دل پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا کام کس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کیا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. مصدق لما، جو تصدیق کرنے والا ہے. یہ قرآن پاک کس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے؟ لما بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں ہے. کیا ان کے ہاتھوں میں ہے؟ تورات. تورات ان کے پاس موجود ہے. وہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی تصدیق کے لیے نازل کیا ہے. وہدن، اور اس میں ہدایت ہے. وبشرا، اور خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ہیں. کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آگے مینشن کر رہا ہے قرآن پاک، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. من کانا عدوا للہ، اور جو کوئی ہے دشمن للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کے. وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے اتارا، علیکا، تیری طرف، آیات بینات، روشن نشانی ہیں، روشن دلائل. وما یکفرو، اور جو ان روشن دلائل اور ان نشانیوں اور ان آیات کا انکار کرے گا. کون کرتا ہے؟ بہا، ان آیات کا، الا الفاسقون، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں. اَوَكُلَّمَا، اور جب کبھی بھی، احدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، عہد کرنا، نابادہ ہو، تو ایک جو ہے فرقہ جو ہے اس عہد کو، اس وعدے کو، فریقم منہم، ایک فرقے نے اس عہد کو توڑ ڈالا. بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے. وَلَمَّا، اور جب کبھی بھی، جاءہم، ان کے پاس رسول آیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی بھی رسول آیا، مصدق لما، اور وہ تصدیق کرنے والا تھا، معہم، جو ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، نابازہ، تو کیا کیا، ایک فرقے نے اس کو پھینک دیا. من الذین، وہ لوگ کون سے تھے؟ اوت الکتابہ، جن کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور وہ کتاب دیے گئے تھے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، پس پشت ڈالا، ظہورہم، اپنے پیچھے پھینک دیا ان کو، ان کتابوں کو. یعنی کہ پیچھے پھینک دینے کا مطلب یہاں ہے، آگے جو ہے آیت خود بتا رہی ہے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، اس کو جانتے ہی نہیں. اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو کہہ دو ان کو، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے تو صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب
ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کے لیے آتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پشے پست ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں جو ہے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ موت کی آرزو کرنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، پھر یہودیوں کو کیوں حکم دیا گیا ہے کہ موت کی آرزو کرو؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانیاں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا کہ تم جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی آرزو کرو۔ صحیح حدیث میں اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو اسی وقت مر جاتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ موت جو ہے بد دینوں کا کام ہے۔ مسلمان کو تو موت کی جو ہے وہ دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن موت کو یاد رکھنے اور اس کے واسطے ہر وقت تیار رہنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ابن عمر سے مرفوع روایت ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں بہتر اور افضل کون ہے؟ فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ پھر پوچھا زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ پھر فرمایا جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا اور آخرت کی تیاری میں زیادہ مصروف رہنے والا ہو۔ ضحاک سے روایت ہے، مرفوع روایت ہے، یعنی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آخرت کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا سب سے بہتر زاہد وہ ہے جو قبر کو اور مٹی ہو جانے کو کسی وقت بھی نہ بھولے، ہر وقت یاد رکھے اور دنیا کے بناؤ سوار کو چھوڑ دے اور دنیا فانی کو آخرت پر ترجیح دے، اسی فکر میں لگا رہے اور پھر بھروسہ رکھے کہ کل جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنے سوالات کا جو ہے جواب دینا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں گن رکھے، یعنی موت کو ایسا قریب سمجھے گویا آ پہنچی۔ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ موت کو یاد کرو، کیونکہ یہ تمام لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، لہٰذا ضرور اس کی تیاری کریں، کیونکہ جانا تو ہم نے اللہ ہی کے پاس ہے، تو کیوں نہ اس سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمارا ساتھی بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔